بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے غیور پاکستانیوں، آپ کو عید مبارک۔ لیکن ان کو جن کو صرف جو غیور ہیں، جو آزادی کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں، ویسے تو پاکستان نہیں آزاد، اور کون سے مسلمان ہیں جن کو عید کی مبارکباد دی جائے سوائے افغانستان کے مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ترکی کے مسلمانوں کو۔ باقی تمام کسی نہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں، کافر ہیں، خوف کا بت لیے بیٹھے ہیں، امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، اور پاکستان جیسے امریکہ کی بھی، انڈیا کی بھی، اپنی فوج کی بھی۔ یہ فوج غدار، یہ فوج کوئی محافظ نہیں ہے ہماری۔ اس کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں چار بندے مروا کے بارڈر پہ کہہ دیتے ہیں بیچارے فوجیوں کو جو تنخواہیں لینے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ جو آپ کے لیے سوتے نہیں ہیں۔ وہ بھئی انہوں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ اگر آپ میرے پیٹ یا میری خاندان کی انکم اس چیز سے بندھی ہے کہ میں نے فوج میں چلا گیا ہوں یا میں فوجی ہوں، تو میں تنخواہ لے رہا ہوں اپنی، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے کہا لڑے، اور ایم عالم کو آپ بھول گئے ہوں گے، شاید میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ بیچارہ ساری زندگی جب ان کو پتہ چلا بے غیرتوں کو کہ اس نے اتنے سیکنڈ میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اسے نکال دیا گیا تھا، اس کی پینشن روک کے رکھی، اس کی تنخواہ روک کے رکھی، اور پھر جا کے اس کا میرا میں جس کے انڈر وہ کام کرتا تھا نام آپ کو پتہ، پھر وہ آیا ہے تو اس کی جناب وہ تنخواہ تھوڑی بہت بحال، تنخواہ کہہ رہے ہیں پینشن بحال ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے تمام عمر انہوں نے ہیرو بھی بنا کے رکھا ہے کہ ایم عالم، اس کے نام پہ ایک سڑک بنا دی، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد میں جائیں، جتنے محب وطن تھے جن کو انہوں نے زندگی میں غدار کہا، ایم عالم کو نہیں کہا، اس کو تو اندر اندر گیم انہوں نے ڈالی نا۔ یعنی کہ مثال کے تو فیض کو غدار کا فیض کے نام پہ روڈ ہے، حبیب جالب کو غدار کا اس کے نام پہ بھی روڈز بنا دی گئی ہیں، اور اپنے نام پہ پلازے بنتے ہیں ان کے۔ یہ غدار جو ہیں ان کے بچے کہاں ہیں؟ اور یہ انہوں نے غلط جگہ ہاتھ ڈال لیے۔ یہ میں ایک کان کھول کے سن لے، یہ اسٹیبلشمنٹ وہ تھے بڑے بیچارے غریب لوگ جن کو بھٹو کے دور میں جو اس کے پیچھے تھے اس کو اٹھاتے تھے، وہ چپ کر جاتے کہ لیڈر بھی ان کا ویسے ہی بکواس کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ مکر گیا اپنی ہر چیز سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے، یوں کہہ لو کہ ایک دوسرا قائد اعظم ہے، بلکہ قائد اعظم نے کو بھی اگر کسی جگہ پہ کچھ تھوڑا بہت آپ کہہ دیں نا کہ یہاں پہ قائد اعظم، کیونکہ وہ لا تھا اتنی شاید انہوں نے کتابیں نہ پڑھی ہوں، لا کی تو انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس شخص کے پاس جو نالج ہے جو وہ زبان کے بارے میں کرتا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم بھی وہی ہے۔ یہ آپ کان کھول کے سن لیں، بے شک آپ وزیر اعظم کا عہدہ کسی کو بھی دے دیں، پاکستان کی پوری ترقی کا انحصار صرف اس پہ، اور ادھر سے ہمارا جو وہ کیا کہتے ہیں چاچو وسکی چیف آف آرمی اسٹاف بکواس کر رہا ہے کہ میں ملک کو جی ترقی کی راہوں پہ لے کے آؤں گا۔ بے غیرت تمہاری ویڈیو جو ہے نواز شریف کے ساتھ جب تم ملنے گئے ہو تو وہ اس وقت کی تم وہاں پڑی ہے ہیں، اور تم کہتے ہو تم یہاں لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو، اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہ بھی ذہن سے نکال دیں، مرد مومن مرد حق ضیاء الحق، کہ جو بندہ جھوٹ بول کر کہے کہ میں 90 دن میں الیکشن کراتا ہوں، اور پھر 10 سال 11 سال آپ کے سروں پہ مسلط رہے، ایسے جھوٹے پہ لعنت۔ اور جھوٹا تو مسلمانوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات بات پہ روزانہ آگے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو جواب نہیں آتا، پھر اگلے دن اوکھا ہوتا ہے یہ کر دیں گے، عمران خان کا نام لینے کی جرت نہیں، لو نام تمہارے، پہلی دفعہ تمہیں ملے ہیں لوگ۔ وہ جو ٹکر کے لوگ ہیں نا، وہ انہی کو کہتے ہیں جن کی تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا تھا نا، وہ ویٹ کر رہے ہیں، جب تمہارا کوئی بندہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا وہ اس کو ضرور ماریں گے۔ اور ہم مڈل کلاس یہ ہوتے ہی یہی ہیں۔ تم نے ہمیں غلط جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میئر غلط کی ہے، تم نے اسیسمنٹ غلط کی ہے، اور اس کو صحیح کر لو، ورنہ تمہارے بچوں کا یہاں پہ رہنا، پڑھنا، تمہارا چلنا پھرنا، ہر چیز محال کر دیں گے، اور ہم بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس کے گھر کی، اور اپنے کیا ہمارے جاننے والوں کی جس کی عورت کو تمہارا ہاتھ لگا یا تم نے ان کو جیلوں میں ڈالا، اس ڈپارٹمنٹ کے خواہ فکسڈ بندہ اگر یاد ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر وہ بندہ نہیں ہے تو اوور آل ان کو جو ہے بدلہ لیے بغیر ہم لوگ جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھ لو، مڈل کلاس یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ بدلہ ضرور لیتے ہیں، اور خاص کر غیرت کے لیے تو جیتے ہیں، اور تم نے اس دفعہ ان کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ باقی پاکستانیوں اپنی حفاظت کرو، اپنے ارد گرد حفاظت کرو، جیو ایسے جیسے الحمدللہ لوگ جیتے ہیں۔ میں جیتا ہوں
تم جتنے لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، آئے فوج آئے پولیس اور بغیر جرم کے بغیر وارنٹ کے ان کے گھر میں داخل ہو، اگر فائر سیدھے کھول کے ان کو نہ ان کی لاشیں نہ گرا دیں تو پھر کہنا، اور آپ بھی یہ کریں، بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر میں آتا ہے سیدھا فائر مارو جس کو بھی۔ جب آئین انہوں نے معطل کیا تو آئین عوام کا بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کا بنایا ہوا نہیں، یہ بغیرتوں کا۔ اور اپنی زندگی جو آزادی سے جیو اور اللہ کے لیے جیو، کم جی لو، یہی سوچتے رہتے ہیں ایسے کیا مر جائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا۔ اوپر رب جو بیٹھا ہے وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ یہ مولوی اب کیوں نہیں بغیر اٹھتے اور بتاتے ہیں کہ آپ جہاد کا وقت ہے کرو؟ کیونکہ یہ ناچتے ہیں ان کے اوپر، اور ان کے لیے زندگی صرف وہی ہے، ان کو کوئی آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں، جس کو آخرت پہ یقین ہو وہ نہ ایسی بغیرتیاں کرتا ہے، نہ ایسے بغیرتوں والے کام کرتا ہے، اور نہ وہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان میں پائی جاتی ہیں، ان کو مکمل پتہ ہے کہ پوری قوم ان سے نفرت کر رہی ہے، کبھی محافظ پارٹی، کبھی کوئی پارٹی اوپر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، آزاد امیدوار اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل کان کھول کے سن لو تمام پی ٹی آئی کے لوگ کہ یہ جو آزاد امیدوار کھڑے کر رہے ہیں وہ کھڑے کر رہے ہیں جن کو لوگ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ والا کام یہ اس وجہ سے، اور خاص کر یہ پنجاب کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت، وہ چاہیں گے کہ لوگوں نے کہنا ہے بڑا تو ہم نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دینا، چلیں چھوٹے لیول پہ یہ اپنی برادری کا بندہ ہے، برادریوں کے ووٹ وہی پرانا طریقہ، اس میں سے اب ذرا اچھے بندے لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ اچھے بندے نہیں چاہیے، ہمیں ہر بندہ وہ چاہیے جو جس کے پاس عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، اس کے علاوہ نہ تو کسی کو ووٹ ڈالا جائے گا اور نہ کسی کو جعلی ووٹ ڈالنے دیا جائے گا۔ اور یہ چیلنج ہے میرے حلقے کا، تو چیلنج ہے آپ کو، آؤ ساری فوج لگا دو، فوجی اگر پہلے ڈبوں میں کوئی ووٹ ہم نے چلنے دیے یا ہم نے بعد میں کوئی ووٹ اس میں ایکسٹرا ڈالنے دیے تو پھر ہمارے اوپر، ہمارے حلقے پہ میں حلقہ کا نمبر بھی دے دوں گا، اس پہ لعنت بھیجنا، اور پورا ہم دیں گے اس کا جو رزلٹ ہے اپنی بندوقوں کے ساتھ، اپنے اسلحوں کے ساتھ جو ہمارے پاس لائسنس یافتہ ہیں۔ اگر ہمیں کسی نے ہمارے اوپر فائرنگ کی تو ڈیفینس میں بندے اڑائیں گے، اور یہ وعدہ کر لو اپنے آپ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی فوج کا بھی حکم نہیں ماننا، کیونکہ یہ غدار ہے، غدار ابن غدار ابن غدار اور ابن غدار یہ پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا ہے، نہ کہ ان کے حرام کا پلہ جو تھا وہ یحییٰ خان بغیرت ایوب خان، ان کا ملک نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا بنایا گیا ملک ہے۔ تو قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا محب الوطن جو ہے، محب وطن ان کا ٹرائل ہو، اور یہ بغیر پورا میڈیا کر کے ایک ٹیریٹری، ایک جگہ کے اوپر قبضہ کر کے اور پورے ملک کے لوگوں کو یرغمال بنا کر، کیونکہ پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، طاقت ان کے پاس زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو طاقت تو جو ہے اس وقت جو ہے ابو لہب کے پاس بھی بہت تھی اور بھی بہت تھی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھ دینے والے لوگ تھے مسلمان ان کو روک لیتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کے ساتھ کھڑے جو ہمیشہ یقیناً جیت حق کی ہوتی ہے، صرف آپ نے موت کا خوف دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو یہ زندگی کے چند لمحات وہ بھی جو آپ جئیں گے نا وہ عزت کے ساتھ جئیں گے، خواہ دنیا کو وہ لگ رہا ہو۔ اور یہ ہنستے ہیں دان نکالتے دگڑ دلے پٹواری، ان کو کیا پتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ تو غلاموں کو نہیں پتا ہوتا آزادی کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ جیسے وہ بیل ایک چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہی اس کی کل کائنات ہے نا، ایسے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے بیوی بچے ہماری کل کائنات ہیں۔ نہیں، میری کل کائنات جو میرا رب ہے اور اس کے بعد میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ باطل کی طرف نہیں کھڑے ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خواہ گردن کٹوانی پڑ جائے۔ تو تمام مسلمان اگر اس چیز پہ تمام پاکستانی آ جائے تو صرف 2 دن لگتے ہیں ان سے جو ہے نا اپنا ملک واپس لینے میں دے، اور امید ہے انشاءاللہ اس جو نام نہاد عید ایک منا رہے ہیں جو یہاں پہ، اس پہ ہم اسی پہ وعدہ کر لوں کہ ہم اگلی عید جو ہے وہ آزادی کے ساتھ منائیں گے، اور اگلی عید تو بہت دور ہے، اس سے کہیں پہلے ہم آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے لیے خون بہانا پڑے گا، اپنا بھی لاشیں دینی پڑیں گی، اپنی ان کو شہادتیں دینی پڑیں گی، اور ان خنزیروں کو قتل کرنا پڑے گا، تب جا کے آزادی یاد آئے گی۔ اللہ حافظ، خدا آپ کو ان بھیڑیوں سے محفوظ رکھے۔